اچھا ایسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے اور اسی گھر کے برابر میں لائٹیں لگنا شروع ہو جائیں، یہی مولانا صاحب جائیں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، جی خیریت لائٹیں لگائی ہیں، آپ کے گھر بھی شادی ہو رہی ہے؟ تو دیوانہ نکل کر گئے، چپ، شادی ہو رہی ہے، جس کے صدقے ساری خوشیاں ملی ہے اسی آمنہ کے لال کی ولادت کے مہینے کا چاند نظر آ گیا ہے۔ هذه بدعت وكل بدعت ضلالة، یہ تو بدعت، یہ تو گمراہی ہو گئی اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی کام۔ میں نے کہا مولانا آج کل لائٹیں بھی جہنم میں لے کر جا رہی ہیں، کیا بات ہے بھائی، کمال کی بات، لائٹیں جہنم میں لے جا کر، واہ، ایک طرف لگی شادی کی، وہاں تمہیں مولانا دعا دے کر آئے، یہاں لگی مصطفیٰ کریم کی آمد کی، تکلیف تمہیں ہوئی، تو پھر ہمیں پتا چل گیا نا تمہیں مسئلہ لائٹوں سے نہیں، تمہیں مسئلہ عظمت مصطفیٰ سے ہے۔ استاد ہمارا امام ہمیں پہلے سکھا کر چلا گیا تھا، اگر کوئی اعتراض کرے نا اور پوچھے کب تک میلاد مناؤ گے، تو ہمارا امام ہمیں کہہ کر گیا ہے کہ دکھانا جذبہ، سامنے کھڑے ہونا، آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کہنا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم، پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس مجد کے قلعے گراتے جائیں گے، آگ ہو جائے عدو چل کر مگر ہم دو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سمجھ میں آئی تو ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ۔ پھر فرمایا اب یہاں سے چند باتیں ثابت ہوں گی، کس کس کو خوشی ہوتی ہے، اور اس وقت جس وقت حضور کی ولادت ہوئی کون خوش تھا اور کون غمگین تھا، پتا چل جائے گا۔ اور ویسے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے ہیں بچہ اپنے بڑوں کے رستے پر ہوتا ہے، پتا چل جائے گا کون کس کے رستے پر ہے اور کس کا کون بڑا ہے، یہ سارا فیصلہ ہوگا۔ توجہ یہاں حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس وقت ہوئی، حضرت صفیہ فرماتی ہے نور نکلا، اور فرماتی ایسا نور نکلا چراغ جل رہا تھا، کہتے لیکن جس وقت حضور کی ولادت ہوئی چراغ کی روشنی کم اور سارا کمرہ چراغ، سارا کمرہ مصطفیٰ کریم کے نور سے منور ہو گیا تھا۔ یہ حضور کی ولادت، اور سید آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے دیکھا آسمان سے فرشتے 3 جھنڈے لے کر آئے، ایک مشرق، دوسرا مغرب اور تیسرا خانہ کعبہ کی چھت پر۔ اب آپ سب کی توجہ چاہوں گا، جھنڈے کیوں لگاتے، جھنڈے کہاں سے ثابت؟ میں نے کہا یہاں سے ثابت، بھائی کچھ تھوڑا سا اس کا استعمال بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ ہوتی عاشقوں کے پاس، مسئلہ یہی ہے نا بھائی، جو ہو دوسرے نمبر کا اس کے پاس عقل نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ عقل کی خیرات بھی ملتی مصطفیٰ کریم کے صدقے، تو جو وسیلے کو مانے صدقے کو مانے اسے ہی عقل سلیم عطا ہوتی ہے۔ اب یہاں توجہ، 3 جھنڈے کہاں سے ثابت؟ یہ بدعت ہے۔ میں نے کہا کمال ہو گیا، جبرائیل امین علیہ السلام آسمان سے جھنڈے لے کر آئے، تمہیں مسئلہ نہیں ہوتا، ہم مکتبے سے لے کر آ جائیں تمہیں مسئلہ ہو جاتا ہے، عجیب بات۔ اور پھر میں چلے ایک عقلی دلیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور سمجھ میں آیا تو پھر آپ نے سبحان اللہ تو فرمانی ہے، وہ تو اپنی بات پہلے ہو چکی ہے۔ اب دیکھیں جھنڈا کیوں لگاتے ہیں، بلکہ میں ایک جملہ یہاں پر اور کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل نے 3 جھنڈے لگائے، کہاں کہاں؟ مشرق، مغرب،
کعبہ کی چھت پر. کبھی غور کیا کیوں؟ کبھی غور کیا کیوں؟ لیکن چلے آج کر لیتے. جھنڈے کہاں لگائے جاتے ہیں؟ توجہ رکھیے. دو ملکوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہو اور جو جو حصہ فتح ہوتا رہتا ہے جھنڈا وہاں پر لگایا جاتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوتا ہے جھنڈا لگا کر کے اس پر قبضہ ان کا ہے. اب جھنڈا مشرق مغرب خانہ کعبہ کی چھت پر کیوں لگایا؟ نتیجہ بیان میں کروں گا، سمجھ میں آئے تو آپ نے اپنے ہاتھوں کی زیارت بھی کروانی ہے اور میٹھی میٹھی پیاری آواز سے سبحان اللہ بھی فرمانی ہے. مشرق مغرب خانہ کعبہ کی چھت پر جھنڈا اس لیے لگایا گویا اعلان کر دیا کہ لوگوں اب مشرق سے لے کر مغرب تک اور خانہ کعبہ کی چھت پر لگا کر جھنڈا یعنی آسمانوں تک اب جس کی سکہ چلے گا اور جس کی حکومت چلے گی وہ آمنہ کے لال پیدا ہو چکے ہیں. پھر حضور تاج الشریعہ نے صحیح فرمایا ہے کہ جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. بات کلیئر؟ فرشتے آئے ریلیوں کی صورت محفل میلاد جلوس میلاد کی صورت. صحیح ہے نا؟ حضور کا میلاد ہو رہا تھا اور فرشتے جلوس کی صورت میں آ رہے تھے تو یعنی فرشتے خوش تھے. ایسا ہی ہے، فرشتے خوش، جبرائیل خوش. اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا اظہار فرمایا آسمان کے تاروں کو نیچے کر کے. بات کے لیے روایتوں میں آتا ہے جنت کی حوریں، جنت کے غلمان، اللہ کی ہر مخلوق خوش تھی، یعنی سب خوش. اب غمگین کون تھا؟ غمگین کون تھا؟ ایک روایت میں آتا ہے شیطان 4 مرتبہ رویا، ایک روایت میں آتا ہے شیطان 3 مرتبہ رویا. سب سے پہلے جب اللہ رب العزت نے اسے حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے کہا کیسے کر سکتا ہوں، میں آگ سے بنا ہوا، وہ بنے مٹی سے. آگ والا افسر ہوتا ہے، کفر کیا، دھتکارا گیا، باہر نکال دیا گیا. جب نکال دیا گیا تو رونے لگا، چلانے لگا. پہلی مرتبہ یہ تھا. چلو اس کے چلانے پر آپ میٹھی آواز سے سبحان اللہ فرمائیں. دوسری مرتبہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی جب وہ رویا. اور تیسری مرتبہ میں کہوں گا مجھے اتنا تو پتا ہے کہ چہرے پر مسکراہٹ بھی آئے گی، زبان سے سبحان اللہ بھی آئے گی، مجھے اتنا پتا ہے. اور ہو سکتا ہے شاید دیوانوں کے ہاتھ بھی کھڑے ہو جائیں. شیطان تیسری مرتبہ کب رویا؟ روایت میں آتا ہے شب تھی 12 ربیع الاول کی، اور شب ربیع الاول میں جب حضور کی ولادت ہوئی شیطان اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہوا چلاتا ہوا بھاگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا ہائے ہائے زندگی بھر کفر کے اندھیرے کو پھیلایا ہے لیکن اب وہ نبی آ گئے ہیں، جہاں جہاں اشارہ کرتے جائیں گے وہاں وہاں اسلام کا نور پھیلتا جائے گا. یہ نبی آ گئے. خوش کون تھا؟ غمگین کون تھا؟ پتا چل گیا. اب بندہ اپنے بڑوں کے رستے پر ہوتا ہے. ہمارے بزرگ نے شعر لکھا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. وہ مولوی صاحب وضاحت دینے لگے، تعویل کرنے لگے نہیں اس سے مراد. ہم نے کہا آپ کے دادا کی بات نہیں ہوئی، شیطان کی بات ہوئی. وضاحت کیوں بھائی؟ وضاحت بندہ یا دادا کے کرنے پر کرتا ہے یا چاچا یا ماما یا والد. یہاں شیطان کی بات ہو رہی ہے.